جی دوستو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز جو دھماکہ کیا ہے وہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کی باتیں تو کرتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز جو انہوں نے غزہ کے بارے میں بات کی ہے اس نے تو دنیا کو پریشان اور حیران کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تو یہی ہے، اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے کہ جی ہم غزہ پہ اب قبضہ کرنے والے ہیں، ہم غزہ میں امریکی فوج بھجوائیں گے، وہاں پہ وہ سارا ری بلڈنگ کا کام کرے گی اور اس کو ڈیولپ کرے گی، اس کوسٹ لائن کو، غزہ کی کوسٹ لائن کو، اور ایک بہت ہی زبردست علاقہ بننے جا رہا ہے۔ اس پہ آبویسلی دنیا غصہ بھی ہے فلسطینیوں پہ خاص طور پہ، اور مجھے اس بات پہ کچھ اطمینان ہے کہ سعودی عرب نے اور باقی کچھ عرب ممالک نے بڑا اسٹرانگلی ریاکٹ کیا ہے، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ بن نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس میں سعودی عرب نے کافی ڈومینیٹ کیا، اور دونوں کی خواہش یہی ہے کہ کسی طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ لیکن سعودی عرب نے کل کی پریس کانفرنس کے بعد جو ان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ بڑی سخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ریاست فلسطین نہیں بنتی اس وقت تک کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور یہ جو پوزیشن ہے ان کی وہ نان نیگوشیبل ہے، یعنی اس پہ کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ دیکھا جائے تو ایک بالکل بین الاقوامی قانون کے خلاف بھی ہے۔ اس وقت غزہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، اور اس پہ کس طرح کوئی ملک آ کر قبضہ کر کے اپنی اس کو ریئل اسٹیٹ کی طرح اس کو ٹریٹ کر کے اس پہ سیاحت کے لیے ایک ریزورٹ بنا دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ایک تو دیکھیے ہوتا ہے سیوک نیشنلزم، اور ایک ہوتا ہے نیشنلزم بیسڈ آن ایتھنیسٹی یا روٹڈ ان ایتھنیسٹی ریلیجن۔ یہ جو نیشنلزم ہوتا ہے کافی اسٹرانگ ہوتا ہے، خاص طور پہ ایتھنو نیشنلزم، اور اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے۔ امریکہ کے لوگوں کو ویسے ہی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سول نیشنلزم پہ بلیو رکھتے ہیں، ان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، مختلف دنیا جہاں سے لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں امیگرنٹس، تو انہوں نے امریکن ایک سوسائٹی بنا لی، اپنے آپ کو امریکن بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیے تو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں دنیا بھر کے۔ لیکن فلسطین کے لوگ تو مقامی لوگ ہیں، وہ تو اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں، جس طرح کشمیری ہیں وہ بھی اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ نکال تو سکتے نہیں ہیں۔ حماس سے دیکھیے نا، یا فلسطینیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں پچھلے 15-16 مہینوں میں، تو اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو پہلے ہی وہ نکل جاتے۔ تو یہ تو بات کس طرح وہ فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ اور فلسطینی تو مزید شہادتیں دے دیں گے لیکن وہ کبھی بھی اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر جارڈن پہلے ہی ان کے پاس 2 ملین سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، مصر کے پاس بھی ہیں، تو وہ کیوں کر ان کو تسلیم کریں، کیوں کر لیں؟ جب فلسطینی خود نہیں جانا چاہتے تو باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ کیوں کر تسلیم کریں؟ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات تو کہہ دی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ ایک بہت بڑا بڑا سوال یا نشان ہے، لیکن اکثر تجزیہ نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی آف دا کف ریمارک بھی نہیں تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا، دل میں آیا، انہوں نے کہہ دیا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے، دیر از میتھڈ ان دس میڈنس، اور انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ بیان دیا ہے تاکہ مسائل کو مزید کمپلیکیٹ کریں، فلسطینیوں کو پریشر میں ڈالیں، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے راہ ہموار کریں کہ وہ مغربی کنارے کو بھی انیکس کر لے۔ اور اس کے بارے میں بھی جب سوال ان سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 ہفتے کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد جواب دوں گا کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اور جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت مغربی کنارے پہ اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ ملٹری کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں جنین ایریے میں خاص طور پہ، لیکن لگتا یہی ہے کہ اب اسرائیل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو بھی آکوپائی کر لے، انیکس کر لے، آکوپائی تو خیر پہلے ہی ہے، اور غزہ کا جہاں تک معاملہ ہے امریکہ کے ہاتھ، امریکہ کو چھوڑ دیا۔ اب صدر امریکہ نے اس پریس کانفرنس میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے، تو یہ ایک بہت سیریس بات تو ہے، اس کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان دنیا اور عرب دنیا خاص طور پہ یکجا کھڑی ہو جاتی
تو اب بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت نہ ہو رہا ہوتا. اگر پہلے دن سے ہی، آج سے 4-5 سال پہلے جب نتن یاہو نے 2 ریاستی سلوشن کی نفی کی، اس وقت اگر یہ تمام جو ہے ابراہیم ایکارڈز کے بعد اگر یہ تمام ممالک اپنے تعلقات منقطع کر لیتے اسرائیل کے ساتھ، تو پریشر بلڈ ہو سکتا تھا. لیکن کیا کیا جائے کہ عرب دنیا بھی اس وقت بٹی ہوئی ہے. ہر ملک کو اپنی حکومت بچانی ہے، اپنی ریاست بچانی ہے، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں ایک یونیفائڈ قسم کا رسپانس ہمیں نہیں مل رہا، نہ عرب دنیا سے اور نہ مسلمان دنیا سے. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا سعودی عرب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس طرح ریئیکٹ کیا ہے، کیا اپنی بات پہ کھڑے رہیں گے. متحدہ عرب امارات کا کیا ہوتا ہے، کیا وہ اپنی بات پہ کھڑے رہیں گے. کنگ آف جارڈن عبداللہ صاحب وہ وائٹ ہاؤس جائیں گے. 11 کو میرے خیال میں ان کی ملاقات ہے، ان کو طلب کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس میں. میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ تمام ممالک خاص طور پہ جارڈن اور مصر یہ جو ہیں سعودی امریکن ایڈ پہ بھی چلتے ہیں. اور ابھی دیکھیے نا، جب یہ سارے جو یو ایس ایڈ تھی یا جتنی بھی ایڈ ملتی تھی دنیا بھر میں امریکہ کی جانب سے، وہ سب سسپینڈ ہو گئی. وہ ریویو اس کا ہو رہا ہے، لیکن مصر اور اسرائیل کو یہ ایڈ سسپینڈ نہیں ہوئی، تو مصر بھی اس میں شامل ہے. تو اب مصر کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انکار کر سکتے ہیں؟ کنگ عبداللہ کیا وہ پریزیڈنٹ کو انکار کر سکتے ہیں ٹرمپ کو؟ یہ تمام باتیں ہیں جو اگلے 2-3 ہفتوں میں واضح ہو جائیں گی کہ کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے. مسلمان دنیا کو یکجا کھڑا ہونا چاہیے میرے خیال میں. او آئی سی کا ایک ایکسٹراڈنری سیشن بلانا چاہیے، ہیڈ آف مطلب ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پہ، جو تو وہ ایک اس پہ بیٹھ کر ایک مشترکہ پوزیشن لیں اور اس پہ کھڑے رہیں. اس پہ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ملک نے دوسرے یہ کہا اور دوسرے نے یہ کہا. تو اس پہ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ فلسطین کو بھی آزادی ملے، اور کشمیر کو بھی. آج ہم 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. تو کشمیر کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے. اگر ہم نے بھلایا تو ان کی جو جد و جہد ہے، جو بھی انہوں نے ابھی تک اسٹرگل کی ہے، وہ بھی رائے گاہ ہم نہیں جانے دیں گے. تو بہرحال ایک سیریس مسئلہ اس وقت پیدا ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ مسلم دنیا اور خاص طور پہ سعودی عرب اور عرب دنیا کس طرح معاملات کو لے کر آگے چلتی ہیں. اس وقت ضرورت یہی ہے کہ مسلمان دنیا سب یکجا ہو کر ایک پوزیشن لے، رادر دن کہ ہر کوئی وائٹ ہاؤس الگ الگ جائے اور اپنا اپنا راگ الاپے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک جوائنٹ پوزیشن لی جانی چاہیے.